امی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مجھے وہ رشتہ منظور تو ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ہم سے بہت مختلف لوگ ہیں۔ میری امی میرے کمرے میں آئی ہوئی تھیں آج، دراصل مجھے کچھ رشتے والے دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ وہ آج ہی نہیں بلکہ 15 دن پہلے بھی آئے تھے اور آج دوبارہ آئے تھے۔ امی نے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی کیونکہ وہ انہیں اچھے لگے تھے۔ ٹھیک ٹھاک لوگ تھے لیکن مجھے ذرا ایسا لگ رہا تھا کہ ہم ان سے مختلف ہیں یا پھر وہی ہم سے مختلف ہیں۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا تو امی کہنے لگیں کہ بیٹا، آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ سیدھی بات کرو گی تو ہی مجھے سمجھ آئے گی۔ امی میرے پاس صوفے پہ بیٹھ گئی تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ انہیں کس طرح بتاؤں۔ آخر میں نے بھی ایسا کچھ خاص نوٹ تو نہیں کیا تھا جو میں انہیں واضح بتا سکتی۔ بس میں ان سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ ان لوگوں کی باتیں ذرا بے باک ہیں، مگر میں تو وہ لڑکی تھی جو یونیورسٹی میں بھی پردہ کر کے جاتی تھی، حالانکہ اس دور میں لڑکیاں بالکل بھی پردہ نہیں کرتی تھیں۔ یونیورسٹی میں تقریباً 10-20 لڑکیاں ہی تھیں جو پردہ کر کے آتی تھیں، باقی ساری ایسے ہی دندناتی ہوئی پھرتی رہتی تھی۔ یہ ہر کسی کا اپنا معاملہ تھا۔ میں نے آج تک کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اب میری زندگی کا فیصلہ ہو رہا تھا تو میں سوچ رہی تھی کیا واقعی میں ان کے گھر میں ایڈجسٹ کر پاؤں گی؟ امی نے جب مجھے خیالوں میں گم دیکھا تو کہنے لگی کہ سعدیہ بتاؤ تو صحیح، آخر کیا بات ہے؟ جب بتاؤ گی نہیں تو پتہ کیسے چلے گا؟ وہ دوبارہ سے پوچھنے لگی تھی تو میں نے کہہ دیا کہ نہیں امی، کوئی بات نہیں، وہ اچھے لوگ ہیں، آپ نے ٹھیک کیا ہے، بس اب آپ پریشان نہ ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے چہرے پہ بلا وجہ کی مسکراہٹ سجا لی تھی تاکہ امی پریشان نہ ہوں۔ وہ بیوہ تھی مگر پھر بھی مجھے پال پوس کے جوان کیا تھا، پڑھا لکھا رہی تھی اور آج تک میری ہر خواہش پوری کی تھی۔ ابا کی پینشن میں ہمارا گزارا ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ میری بات سن کے امی کہنے لگی بیٹا جو بھی بات ہے بتا دو، میں تمہاری ماں ہوں، میں کس سے کہنے والی تھوڑی ہوں۔ اپنا مسئلہ مجھ سے نہیں کہو گی تو اور کس سے کہو گی؟ اس بار امی نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور وہ امید بھری نظروں سے میری آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی، مگر میرا خود کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ جب مجھے خود کو ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں فیصلہ ٹھیک کر رہی ہوں یا غلط، تو پھر میں امی کو کیا بتاتی؟ میں نے پھر سے امی کو خاموش کروا دیا تھا اور انہیں کمرے سے بھیج دیا تھا، کیونکہ مجھے کل کے ٹیسٹ کی تیاری بھی کرنی تھی۔ اب اس ساری رات میں یہی سوچتی رہی کہ کیا میرا یہ فیصلہ ٹھیک بھی ہے یا غلط، کیونکہ یہ فیصلہ میں اپنے بلبوتے پہ کر رہی تھی۔ بھلے ہی وہ رشتہ لائی تھی لیکن امی نے مجھ سے بھی تو پوچھا تھا۔ اگر میں انکار کرتی تو وہ ضرور انکار کر دیتی، لیکن اب میں اپنی ماں کی مشکلات مزید نہیں بڑھانا چاہتی تھی۔ میرا آخری سیمسٹر چل رہا تھا جو تقریباً 1.5 ماہ بعد ختم ہونے والا تھا، اور امی چاہتی تھی کہ وہ مجھے میرے گھر کا کر دیں۔ وقت یوں ہی گزرتا جا رہا تھا اور آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب لڑکا اپنے گھر والوں کے ساتھ باقاعدہ طور پہ منگنی کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے اپنے تصویر کے علاوہ اسے دیکھا۔ علی واقعی میں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ہینڈسم اور وجیح تھا۔ میں نے اسے پہلی نظر میں دیکھ کے پسند کر لیا تھا اور وہ بھی میری طرف دیکھ کے مسکرا رہا تھا اور شاید نمبر کے اشارے بھی کر رہا تھا، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس سے نمبر لے پاتی یا اسے اپنا نمبر دے پاتی۔ لیکن وہیں پہ بیٹھے بیٹھے جب اس کے کپڑوں پہ چائے گری تو امی نے مجھے کہا کہ اسے باتھ روم دکھا دو اور تولیہ وغیرہ بھی دے دو۔ یہ چیز مجھے بڑی عجیب لگی۔ امی جانتی تھی کہ میں اتنی زیادہ چست اور چالاک نہیں ہوں کہ ایک انجان شخص کو لے کے چلی جاؤں گی۔ بھلے منگنی ہو چکی تھی، میری انگلی میں اس کے نام کی انگوٹھی آ چکی تھی، لیکن ابھی تک نکاح تو نہیں ہوا تھا، جو سب سے زیادہ اہم تھا۔ علی میرے ساتھ آ گیا، میں اسے امی کے کمرے والے باتھ روم میں لے آئی۔ وہ کمرے میں چلا گیا۔ میں کمرے سے باہر نکلنے لگی تو اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے ایک جھٹکا لگا کہ یہ کیا بات ہوئی۔ مجھے بڑا عجیب لگا، بس میں نے آرام سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور کچھ نہیں کہا۔ اگر علی کی جگہ کوئی اور لڑکا ہوتا تو شاید میں اس کے منہ پہ تھپڑ لگا دیتی، کیونکہ آج تک یونیورسٹی میں ایسے کئی لڑکوں کو ہینڈل کر چکی تھی، لیکن یہاں تو رشتے کا معاملہ تھا تو مجھے خاموشی اختیار کرنی پڑی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ جیسے ہی اسے یہ کہا تو میری سٹی پٹی گم ہو گئی۔ میں نفی میں سر ہلانے لگی۔ میرے منہ سے کوئی آواز نکل ہی نہیں رہی تھی۔ میں منع کرنا چاہتی تھی، میں کہنا چاہتی تھی کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا۔ جب تک نکاح نہیں ہوتا ہم ایک دوسرے سے کوئی روابط نہ بڑھائیں، لیکن سر ہلانے کے علاوہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر وہ کہنے لگا اگر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو میں آپ کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروں گا، لیکن بس میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اب تو ہمارا رشتہ پکا ہو چکا ہے اور 1-2 مہینے کے اندر شادی بھی ہے، تو میں بس آپ کو جاننا چاہتا ہوں اور یہ چاہتا تھا کہ آپ بھی مجھے جان لیں، اور اس طرح زندگی تھوڑی آسان گزر جائے گی۔ جیسے ہی اسے یہ کہا تو مجھے بھی ذرا عقل آ گئی کہ وہ ایک طرح سے ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ نمبر دے دیتی ہوں، بس ہر وقت بات نہیں کروں گی، کبھی کبھار کر لوں گی۔
उस वक़्त मैंने खड़े-खड़े उसे नंबर बताया और उसने अपने मोबाइल पे डायल कर लिया और फिर मैं कमरे से निकल आई तो थोड़ी देर बाद वो भी बाहर आ गया। फिर खाना वग़ैरह खाने के बाद वो शाम में हमारे घर से चले गए थे। मेरी अम्मी ने 2 महीने का वक़्त माँगा था क्योंकि उन्होंने जहेज़ भी तो बनाना था। हालाँकि मैंने अम्मी को हज़ार मर्तबा मना किया कि मुझे जहेज़ नहीं चाहिए और रिश्ते वालों की तरफ से भी कोई प्रेशर नहीं था। उन्होंने तो जहेज़ की बात ही नहीं की थी, ना ही उन्होंने ये कहा था कि उन्हें चाहिए और ना ही उन्होंने इससे मना किया। सारा मामला अब हमारे ऊपर था। अम्मी कह रही थी कि बेटा तुम मेरी इकलौती औलाद हो। जब से तुम पैदा हुई हो तब से तो मैं छोटी-छोटी चीज़ें जोड़ने लगी हूँ। और अब तुम कह रही हो कि मैं ये ना दूँ। काफ़ी सारी चीज़ें तो मैंने ले रखी हैं और कुछ पैसे भी जमा कर रखे हैं, तो उन्हीं से फर्नीचर वगैरह का सामान ले लूँगी। तो बस अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो क्योंकि 15 दिन बाद अब मेरे पेपर स्टार्ट होने वाले थे और मुझे पेपर्स की बड़ी ही टेंशन थी। लास्ट फाइनल सेमेस्टर था और मैं चाहती थी कि मैं उसे भी वैसे ही गुज़ारूँ जैसे मैंने आज तक तमाम सेमेस्टर्स बड़े अच्छे से पास किए थे। वक़्त गुज़रता जा रहा था और आखिरकार शाम से रात भी हो गई। रात के 10 बज रहे थे, मैं पढ़ रही थी कि अचानक से एक अननोन नंबर से मैसेज आया, जिस पे लिखा था कि मेरा नंबर सेव कर लें। तो मैं फ़ौरन से समझ गई कि ये अली ही है। मैंने उसी वक़्त मोबाइल उठाया और वहाँ पे अली का नंबर सेव कर दिया। अभी मैंने नंबर सेव ही किया था कि और मैसेजेस आने लगे। वो मेरा हाल-अहवाल पूछ रहा था, तो मैंने भी बस मुख्तसर जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ और पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि पेपर शुरू होने वाले हैं। तो इस बात पे वो कहने लगा, "हाँ, हाँ, अच्छे से पढ़ाई कर लें।" ताकि ये मामला ख़त्म हो और फिर हम शादी की शॉपिंग शुरू कर सकें। मैंने तो अम्मी से बात कर ली है, मैं शादी की शॉपिंग पे तुम्हें साथ लेके जाऊँगा। तुम्हारी चीज़ें हैं तो तुम ही अपनी पसंद से खरीदो। जैसे ही उसने ये कहा तो मैं शर्मा गई। मेरे अंदर भी दूसरी लड़कियों वाली फीलिंग्स आने लगी थी, जो उसी वक़्त आती हैं। लेकिन मुझे ये अजीब भी लग रहा था। मेरा तो दिल चाह रहा था कि अली से ज़िक्र करूँ कि हम शॉपिंग शुरू होने से पहले निकाह कर लें और इसके बाद शॉपिंग भी होती रहेगी। और शादी की रस्में भी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले मुझे इस बारे में अम्मी से ज़िक्र करना चाहिए। ये ना हो कि अली को ये बात बुरी लग जाए और मामला बिगड़ जाए। अम्मी ने मुझे इतना तो पहले ही समझा दिया था कि गैर लोग हैं। हर चीज़ बड़ी सोच समझ के करनी होगी और हमें फूँक-फूँक के कदम रखने होंगे। भले ही अम्मी ने उन लोगों के बारे में थोड़ी बहुत छान-बीन करवा ली थी। पता तो यही चला था कि अच्छी फैमिली है, लेकिन मुझे उनसे कुछ अजीब-सी वाइब्स आती थीं। जो मैं अपने दिल के अलावा और किसी से बयान नहीं कर सकती थी। वो तो बातें बढ़ाते ही जा रहे थे। एक के बाद एक मैसेज आता जा रहा था और मैं बेचारी मजबूरी में रिप्लाई करती जा रही थी। पर जब मैंने वक़्त देखा तो 12 बज चुके थे और मुझे नींद भी आने लगी थी। फिर मैंने अल्लाह हाफ़िज़ का एक मैसेज किया और मोबाइल का डाटा ऑफ़ कर दिया। मैंने भी पढ़ाई करनी थी। इतना वक़्त हो गया था, मेरा सर फटने लगा था। फिर मैंने किताबें एक तरफ रखीं और लेट गई। मैंने सोचा कि अब सो जाती हूँ, फ़जर से ज़रा पहले उठ के पढ़ाई कर लूँगी और फिर तब तक पढ़ती ही रहूँगी। फिर मैंने ऐसा ही किया। वक़्त को तो ऐसे पल लग गए। वक़्त उड़ता ही जा रहा था। पेपर शुरू हो गए और फिर ख़त्म भी हो गए और पेपर्स ख़त्म होने के बाद शॉपिंग्स भी शुरू हो गई थी। आज वो दिन था जब अम्मी और मैंने बाज़ार जाना था। दरअसल अली की फ़ैमिली ने भी बाज़ार आना था और हमने भी जाना था। हमें यही तय हुआ था कि हम बाज़ार में एक साथ मिल के शॉपिंग कर लेंगे। उनका तो इरादा था कि वो मुझे यहाँ से लेके जाएँ और फिर अपने घर लेके जाएँ, फिर वहाँ से हम बाज़ार जाएँ। लेकिन मैंने अम्मी को मना कर दिया और वो भी ये बात समझती थीं, इसलिए वो मेरे साथ चल रही थीं और हम खुद डायरेक्ट ही बाज़ार जा रहे थे। बाज़ार जाके अली ने मुझे मैसेज किया कि वो बड़े प्लाज़े में मौजूद हैं, हम भी वहाँ आ जाएँ। आज का दिन बड़ा ही अच्छा गुज़रा। अली अकेला नहीं था, उसके दोनों छोटे भाई भी थे और उसकी माँ और बहन भी थी। छोटे भाई तो मुझसे ऐसे फ्रैंक हो रहे थे कि जैसे मैं उनकी कोई कज़न या फिर बहन हूँ। मुझे उनका ये अंदाज़ बड़ा ही अजीब लगा, लेकिन ये बात भी मैं किसी से बयान नहीं कर सकती थी। आखिर को वो मेरे होने वाले देवर थे, मैं क्या ही कह सकती थी। बस मैंने यही सोच लिया कि मैं उन्हें छोटे भाई ही समझ लेती हूँ, क्योंकि अब तो मुझे उसी घर में ही जाना था और मैं समझ गई थी कि उनके घर में पर्दे का कोई हिसाब नहीं। क्योंकि यहाँ बाज़ार में सिर्फ़ अम्मी और मैंने बुर्का ओढ़ा हुआ था। अली की बहन और उनकी अम्मी ने तो चादरें ली हुई थीं और मुँह पे भी नकाब नहीं था। शाम के करीब ही हम शॉपिंग से फ़ारिग हुए। मेरी बारात, वलीमे और मेहंदी के ड्रेस लिए गए थे और साथ में मैचिंग ज्वेलरी और शूज़ वग़ैरह भी। यानी कि उन्होंने बरी का सारा सामान यहीं से ख़रीद लिया, जो मुझे पसंद भी आया क्योंकि सब चीज़ें बहुत खूबसूरत थीं। मेरे दिल के अरमान उमड़-दुमड़ के बाहर आ रहे थे, मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी। लेकिन बार-बार दिमाग किसी और तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाता कि पता नहीं मैं इस फैमिली में एडजस्ट कर भी पाऊँगी या नहीं। और आखिरकार वो मुबारक दिन आ गया जब मैं अली के नाम लग गई थी और उस दिन मुझे महसूस हुआ कि अली मेरे हैं।
آج تک ہم جتنا بھی موبائل پہ بات کرتے رہے وہ ہر مرتبہ محبت کا اظہار کرتے، کبھی کہتے کہ میری ہونے والی بیگم ہو تو کبھی بیگم ہی کہہ دیتے، لیکن آج تک مجھے یہ سب محسوس نہیں ہوا تھا۔ لیکن آج وہ دن تھا کہ یہ سب میں بھی دل سے محسوس کر رہی تھی۔ شاید نکاح اپنا اثر دکھانے لگا تھا۔ جب مجھے وہ لوگ رخصت کر کے اپنے گھر لے آئے تو میں تو ان کا گھر ہی دیکھ کے حیران رہ گئی۔ گھر خوبصورت تھا۔ مجھے تو ایک علیحدہ پورشن دیا گیا تھا جس میں 2 کمرے، برآمدہ، باتھ روم اور ایک اسٹور روم تھا۔ جو امی نے جہیز دیا تھا وہ سارا اس پورشن میں ایڈجسٹ ہو گیا تھا، اور میرے پورشن کے ساتھ ہی دوسرا پورشن تھا جس میں علی کی فیملی رہتی تھی۔ اس کے دونوں بھائی پڑھ رہے تھے، وہ لگ بھگ میری ہی عمر کے تھے، لیکن علی ذرا مجھ سے بڑے تھے۔ مجھے میری ساس کمرے میں بٹھا کے چلی گئی تھی اور کچھ باتیں بھی سمجھا گئی تھیں جیسے بڑے بزرگ سمجھاتے ہیں۔ مجھے ان کا یہ انداز اچھا لگا تھا۔ وہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح ٹریٹ کر رہی تھیں، اور میری نند سونیا بھی اچھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھانا دے کے چلی گئی اور کہہ رہی تھی کہ بھائی باہر اپنے کسی دوست سے بات کر رہے ہیں، بس آ ہی رہے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کے میں شرما کے رہ گئی اور میں نے گھونگھٹ بھی ذرا نیچے کر لیا۔ جب علی کمرے میں آئے تو میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ آج تک میری تمام دوستیں جن کی شادیاں ہو چکی تھیں وہ ہر وقت مجھے یہی بتاتی رہتی تھیں کہ یہ لمحہ بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، خاص طور پہ لڑکی کے لیے نیا گھر، نیا ماحول اور ایک انجان انسان جس کے ساتھ اب زندگی کی شروعات کرنی ہوتی ہے۔ علی دروازہ بند کے میرے پاس بیڈ پہ آ بیٹھے۔ پھر انہوں نے بڑے پیار سے میرا گھونگھٹ ہٹایا اور مجھے منہ دکھائی میں ایک سونے کی انگوٹھی دی جو بڑی ہی خوبصورت تھی۔ پھر انہوں نے حق مہر ادا کیا اور ہماری اس رشتے کی شروعات ہو گئی جو بڑا ہی پاکیزہ تھا۔ اگلی صبح جیسے ہی دروازے پہ دستک ہوئی تو میں نے علی کو اٹھایا۔ میں تو کب سے اٹھ کے تیار بھی ہو چکی تھی مگر وہ ابھی تک سوئے ہوئے تھے۔ مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں کیسے جا کے دروازہ کھولوں۔ امی نے مجھے سمجھایا تھا کہ یہ کام لڑکے کے ہوتے ہیں۔ پہلے دن ہی اگر لڑکی منہ اٹھا کے دروازہ کھولنے پہنچ جائے تو لوگ کچھ اچھا نہیں سمجھتے اور بڑی باتیں بناتے ہیں کہ یہ لڑکی تو بڑی ہی بے باک ہے، یہ تو شادی کے لیے مری جا رہی تھی۔ اس طرح کی باتیں مجھے پہلے سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جب مجھ پہ وقت آیا اور امی نے رخصتی سے پہلے مجھے یہ سب ایک دوست کی طرح سمجھایا تو یہ باتیں میرے دل میں گھر کر گئیں، اور میں سوچنے لگی کہ واقعی میں مائیں بھی زندگی میں بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ کبھی کبھی ہم ماؤں کو فراموش کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ اب بوڑھی ہو گئی ہیں، ہمیں اپنی عمر کے لوگوں سے بات چیت کرنی چاہیے، مگر یہ سراسر غلط بات ہے۔ جو ماں سمجھا سکتی ہے وہ کوئی دوست، کوئی سہیلی نہیں سمجھا سکتی۔ میں نے علی کو اٹھایا تو وہ کہنے لگے کہ یار تم دروازہ کھول دو، مجھے نیند آ رہی ہے، میں اتنی جلدی اٹھنے کا عادی نہیں ہوں۔ 8 بج چکے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں اتنی جلدی اٹھنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں نے 2 مرتبہ انہیں پھر سے اٹھایا لیکن اب تو وہ ہوں ہاں بھی نہیں کر رہے تھے، تو مجھے ہی اٹھنا پڑا۔ میں نے صحیح سے دوپٹہ سیٹ کیا اور دروازہ کھولنے پہنچ گئی، جو کہ میرے لیے بڑی ہی شرمندگی کی بات تھی۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ جب انہیں کوئی اعتراض نہیں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں علی کا بھائی کھڑا تھا جو علی سے چھوٹا تھا۔ وہ میرا بڑا دیور تھا، اس کے چہرے پہ ایک عجیب قسم کی مسکراہٹ تھی۔ وہ میری آنکھوں میں گھورنے لگا کہ جیسے شادی شدہ نندے گھورتے ہیں۔ بھابھی کو کہ شادی کی پہلی رات کیسی گزری، اس کا یہ انداز مجھے بڑا ہی برا لگا۔ میں نے جلدی سے نظر جھکا لی اور دروازے سے پیچھے ہٹ گئی۔ میرا دیور اندر آ گیا۔ وہ آتے ساتھ ہی صوفے پر ڈھہ گیا اور کہنے لگا بھابھی بھائی ابھی تک سو رہے ہیں کیا؟ اسے اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے کہا تو میں نے بس اسبات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر وہ خباثت سے مسکراتا اور بولا کہ بھابھی آپ اتنی جلدی کیسے اٹھ گئیں؟ آپ بھی تو بھائی جتنی ہی تھکاوٹ کا شکار ہوں گی۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو میں تو شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں زمین میں گڑتی جا رہی ہوں۔ آخر وہ اتنی بڑی بات کیسے کر سکتا تھا؟ یہ تو شرم و حیا کا معاملہ تھا جو خواتین بھی آپس میں ڈسکس کرنے سے شرماتی ہیں، مگر وہ میرا دیور اور جوان لڑکا ہو کے مجھ سے ایسی بات کر رہا تھا۔ میں شرمندہ ہو کے کوئی جواب نہیں دے پا رہی تھی، بس علی کے پاس جا کے انہیں اٹھانے لگی کہ آپ کے بھائی آئے ہیں۔ جب علی نے خاور کو دیکھا تو کہنے لگا کہ ارے خاور تم صبح صبح میرے کمرے میں کیسے آ گئے ہو؟ پہلے تو کبھی تم اتنی جلدی نہیں اٹھے۔ علی کی بات سن کے خاور کہنے لگا کہ ارے بھائی آپ کا حال احوال بھی تو لینا تھا کہ شادی کی تھکاوٹ اتری ہے یا نہیں۔ وہ اپنے بھائی سے بھی اسی طرح بات کر رہا تھا مگر علی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ دانت نکال کے میری طرف دیکھنے لگے اور پھر خاور کو اشارہ کیا کہ کچھ وقت اکیلا بھی چھوڑ دو، دیکھو تمہاری بھابھی شرما رہی ہیں۔ علی شاید سمجھ گئے تھے۔ ان کی بات سنتے ہی خاور صوفے سے اٹھا اور کہنے لگا میں تو بس آپ لوگوں کو ناشتے پہ بلانے کے لیے آیا تھا، امی بلا رہی ہیں، بس آپ جلدی سے آ جائیں۔ خاور کے جانے کے بعد علی اٹھے اور پھر نہا دھو کے جب وہ تیار ہو کے نکلے تو ہم دونوں کمرے سے باہر آ گئے۔
किचन बड़ा सा था, एक तरफ छोटा सा डाइनिंग टेबल लगा हुआ था, वहीं पे हम नाश्ते के लिए बैठ गए। बदकिस्मती से मेरी कुर्सी मेरे बड़े देवर खावर के साथ आ गई। अपने नाश्ते के दौरान जब उसने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि भाभी ये लें, अम्मी के हाथ की निहारियाँ आप खाएंगी तो आपको सारी निहारियाँ भूल जाएंगी। सारी फैमिली हंस रही थी, हर किसी ने देखा था, यहाँ तक कि अली ने भी देखा कि खावर ने मेरा हाथ पकड़ा है और फिर पकड़े ही रखा है, मगर किसी को कोई एतराज़ नहीं था। मगर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। आंखों पे तो मैंने हजार बंद बांध रखे थे। मेरी शादी के बाद का ये पहला दिन मेरे ससुराल में बड़ा ही अजीब गुजर रहा था। मैंने उसी वक्त जल्दी जल्दी हाथ छुड़ाया और पानी का जग उठाने लगी। मैंने ये जाहिर किया कि मैं पानी पीने लगी हूँ। खावर भी अपना नाश्ता करने में लग गया। मैंने थोड़ा बहुत नाश्ता किया और फिर वहाँ से उठ के अपने कमरे में आ गई, और उसी वक्त ही वो बंद जो मैंने आंखों पे बांध रखा था वो खुल गया था। मेरी आंखें बरसती जा रही थीं। आज तक किसी गैर महरम ने मुझे इस तरह से हाथ नहीं लगाया था जैसे खावर ने लगाया था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस पर किसी को भी एतराज़ नहीं था। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि पता नहीं आगे मेरे साथ इस फैमिली में क्या होने वाला है। मैं तो इस चीज़ की बिल्कुल भी आती नहीं थी। मैं कैसे इस चीज़ को कबूल कर सकती थी। थोड़ी देर बाद अली कमरे में आ गए। आते साथ ही कहने लगे कि ये क्या तरीका है वहाँ से उठ के आने का। मेरी सारी फैमिली बैठी थी और तुम ऐसे ही मुंह उठा के आ गई। हमारी फैमिली में ये सब नहीं चलता। सब एक दूसरे के साथ हंस बैठ के बातें करते हैं और एंजॉय करते हैं। वो थोड़ा सा गुस्सा कर रहे थे, मगर अब भी इतना गुस्सा नहीं था कि मुझे अजीब लगता, क्योंकि मैं तो पहले ही घबराई हुई थी, इसलिए बस कह दिया कि सॉरी, गलती हो गई, आइंदा ख्याल रखूंगी। उन्होंने भी मुझे कंधे से पकड़ा और खुद से लगा लिया। वो मेरे शौहर थे, मुझे उन पर कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि मुझे अच्छा लगता था जब वो मुझसे प्यार जताते, लेकिन वो मामलात जो नहीं होने चाहिए थे बस मुझे वही बुरे लगते थे। मुझे लग रहा था कि अब मुझे इन्हीं मामलात के साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। अभी अली मुझे गले से लगाए खड़े थे कि वहीं खावर फिर से आ गया। उसे दरवाज़ा नॉक भी नहीं किया था, हालांकि दरवाज़ा बंद था। लॉक तो नहीं लगा हुआ था, मगर ऐसे ही बंद था। फिर वो दरवाज़ा खोल के दनदनाता हुआ अंदर आया और कहने लगा, अरे यहाँ पे तो सीन चल रहा है। सॉरी सॉरी, शायद मैं गलत वक्त पे आ गया हूँ। वो ये कहता हुआ नज़रें चुराने लगा तो अली ने कहा, यार खावर, तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम मेरे भाई हो, तुमसे कैसी शर्म। अली ने अब भी मुझे पकड़ रखा था। उन्होंने अपना एक बाजू मेरे कंधे पे फैलाया हुआ था और मुझे खुद से लगा रखा था। मैं शर्मिंदा सी होकर नज़रें झुकाए हुए थी। फिर खावर कहने लगा कि भाई, अम्मा आपको बुला रही हैं। वो वलीमे के बारे में कुछ बात करनी है कि आपने हॉल वगैरह में इतला तो कर दी है कि हम थोड़ा लेट हो जाएंगे, क्योंकि आज मौसम ख़राब है। जैसे ही खावर ने ये कहा तो अली मुझे छोड़ के बाहर निकल गया। उन्हें कोई होश नहीं था कि उनका भाई मेरे साथ कमरे में अकेला रह गया है। मैंने महसूस किया कि मेरी टांगें बाकायदा तौर पे कांप रही थीं। मेरे हाथ में मेरा मोबाइल था और फिर इसी दौरान मेरे हाथ से मोबाइल छूटा और फर्श पे जा गिरा। जिसे घबराहट के आलम में मैं जल्दी जल्दी उठाने लगी तो खावर आगे बढ़ा और मोबाइल को उठाने लगा, तो हम दोनों एक दूसरे से टकराए और ज़मीन पे गिर गए। हम इस तरह गिरे कि खावर की एक टांग मेरे ऊपर आ गई, जो उसने हटाई नहीं। वो दांत निकाल के हंसता जा रहा था। फिर कहने लगा, भाभी आप इतनी घबरा क्यों रही हैं, मैं आपका मोबाइल उठा देता हूँ। फिर कहता हुआ वो उठा और फिर जैसे ही मुझे दोनों कंधों से पकड़ के ऐसे उठाया जैसे वो मेरा शौहर हो, तो मेरा दिल चाहा कि उसके मुंह पे एक थप्पड़ लगा दूं, मगर उसके चेहरे पे ऐसा कोई तासुर नहीं था कि वो कुछ गलत कर रहा है। उसे तो कुछ होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। मैं उठ गई थी, खावर भी उठ चुका था। फिर उससे मेरा मोबाइल मुझे पकड़ाते हुए मेरा हाथ थामा और फिर सहलाते हुए बोला कि अब हम एक फैमिली हैं, यह आपका घर है, आप आराम से रहें, आप बिल्कुल भी मत घबराएं। उसके इस तरह कहने पे मैंने जल्दी जल्दी हाथ छुड़ाया और कहा कि मैं बस अली के पास जा रही हूँ। ये कहते हुए मैं ऐसे कमरे से भागी जैसे वो मुझे हैरास कर रहा हो। मैं एक लड़की थी और समझ सकती थी कि हरासमेंट और भाभी तेवर वाले रिश्ते में क्या फ़र्क है। वो मुझे सरासर हरासमेंट ही लगी थी। मेरे बाद वो खबासत से मुस्कुराता हुआ ड्राइंग रूम में आ बैठा था। मैं अपनी सास के साथ बैठी थी और अली दूसरे सोफे पर बैठे कॉल मिला रहे थे। शायद वो हॉल में कॉल कर रहे थे और फिर वलीमे का दिन भी गुजर गया। वलीमे की रात तो हद ही हो गई। हम लोग हॉल से वापस आ गए थे, लेकिन अली कमरे में नहीं आए थे। वो कह रहे थे कि मुझे अब भी कुछ मामला देखने हैं, हॉल वगैरह में पेमेंट करनी है और भी कुछ मामलात हैं, तो मैं 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। मैं बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी थी। मैंने चेंज वगैरह कर लिया था, मेरा दुपट्टा एक तरफ उतरा हुआ था और मैं कमरे में इधर से उधर टहलते हुए मोबाइल पे अम्मी से बात कर रही थी। आज का दिन अच्छा गुजरा था। सब लोग मेरे नसीब पे रश कर रहे थे, क्योंकि अली वाकई में अच्छे थे और खूबसूरत थे, और ख़ास तौर पे खाते पीते घराने से थे। कारोबार अपना था, गर्ज के किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो सब था जो हर लड़की को अपनी ज़िंदगी में चाहिए होता है। अभी मैं कॉल कर ही रही थी कि अचानक से दरवाज़ा ऐसे खुला जैसे कोई तूफान आ गया हो।
वहाँ जाहिद खड़ा था, मेरा छोटा देवर और अली का तीसरे नंबर वाला भाई। फिर वो आते ही मेरे सोफे पर ढह गया और कहने लगा, भाभी एसी तेज़ कर दें, मुझे तो अपने कमरे में गर्मी लग रही थी तो सोचा यहीं पे कुछ देर बैठ जाता हूँ। उसे मेरे सीने पे निगाह दौड़ाई। ये चीज़ मुझे इतनी बुरी लगी कि दिल चाहा उसे धिक्के मार के यहाँ से निकाल दूँ और कहूँ कि अभी सिर्फ तुम्हारे भाई का कमरा नहीं बल्कि तुम्हारी एक भाभी भी है जो यहाँ अपनी मर्जी से दुपट्टे के बगैर टहल रही थी और तुम ऐसे ही मुँह उठा के आ गए हो। लेकिन मैंने ये नहीं किया बल्कि वो किया जो मुझे करना चाहिए था। मैंने दुपट्टा उठा के सर पे कर लिया और ख़ुद को अच्छे से दुपट्टे में लपेट लिया। मैं अब बेड के कोने पे बैठी ऐसे ही मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसकी मौजूदगी में क्या करूं। अभी मैं वहीं बैठी थी, मेरी नज़र मोबाइल की स्क्रीन पे गड़ी हुई थी कि जाहिद ना जाने कब सोफे से खड़ा हुआ और आके मेरे सर पे खड़ा हो गया और फिर मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे इधर होने का इशारा करने लगा, जैसे बंदा बीवी को कहता है कि उधर हो जाओ, मैंने भी यहीं पे बैठना है। मेरा सारा जिस्म थर थर काँपने लगा। मैं फ़ौरन से एक झटके में ही उधर हो गई। मैं बेड के दरमियान में आ बैठी थी। मैंने बेड क्राउन के साथ टेक लगा रखा था। वो भी बेड पे चढ़ के बैठ गया। वो तकिए से टेक लगा के अपना मोबाइल देखने लगा जिस पे वो एक हॉलीवुड मूवी देख रहा था जिस पे कोई गंदा सा सीन चल रहा था, मगर उससे कोई सरोकार नहीं था। आवाज़ भी ओपन ही थी। सारी आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी और मैं शर्म से पानी-पानी हो रही थी। मुझे इतना बुरा लग रहा था कि वो मेरे साथ बेड पे जुड़ के बैठा है और फिर मुझे हाथ भी किस तरह से लगाया है। मैं उस वक़्त ही सोचे समझे बगैर बेड से नीचे उतर गई तो वो कहने लगा, "अरे भाभी, आपको क्या हुआ? आप यहीं पे बैठे, मैंने आपको मना तो नहीं किया। जब तक भाई नहीं आते मैं यहीं पे हूँ। आपको पता तो है कि एसी के बगैर रहना कितना मुश्किल है। 1 हफ्ते से मेरे कमरे का एसी ख़राब पड़ा है, कोई ठीक ही नहीं करवा देता।" वो कॉलेज का स्टूडेंट था, उसके लिए ये बात बड़ी ही आम थी कि वो रात के 10 बजे भाभी के कमरे में आके बैठा था और वो भी सिर्फ़ बनियान में। उस ऊपर कमीज़ भी नहीं पहनी हुई थी। लेकिन मैं उसकी बात सुने बगैर अंधाधुंध कमरे से भाग गई। मैं बरामदे में आ गई और इधर-उधर टहलने लगी। मैं बार-बार अली को कॉल्स और मैसेजेस करने लगी थी मगर वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहे थे। और फिर अचानक मैंने देखा कि वो सहन के दरवाजे से अंदर आ रहे थे, तो मेरे दिल को ढारस पहुंची कि अब मेरी इज्जत महफूज है। उनके आने से पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आज मेरी इज्जत ही नीलाम हो जाएगी। जैसे ही वो आए तो मैं उनके सीने से लग के आंसू बहाने लगी। उन्होंने मुझे खुद से अलहदा किया और कहने लगे, सादिया क्या बात है, क्या कुछ हुआ है, क्या तुम डर गई हो? वो बहुत परेशान हो गए थे तो मैंने सोचा कि आज उन्हें वो सच बता ही देती हूँ जो मैं कल से झेल रही हूँ। मैंने उनसे कहा कि अंदर जाहिद बैठा है। मैं कमरे में अकेली थी। वो खुद बेड पे चढ़ के बैठ गया और मुझे अजीब तरीके से हाथ भी लगाया है। मैं ये बताते हुए सिसकियाँ भर के रोने लगी और जैसे ही अली ने मेरी ये बात सुनी तो उनकी आंखों में गुस्सा आ गया। फिर उसने एक झटके से मेरा बाजू पकड़ा और कहने लगा कि ये क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या तुम मेरे भाई को ऐसा वैसा समझती हो? वो मेरा भाई है, इस नाते से वो तुम्हारा भी भाई है। तुम्हारी अपनी ही सोच गंदी है जो तुम इस तरह की बात कर रही हो। हमारी फैमिली में ऐसा नहीं चलता। तुम भी ऐसा मत सोचो और अब चलो अंदर। ये कहते हुए अली ने मेरा हाथ थामा और मुझे अंदर ले चले। जैसे ही जाहिद ने हम दोनों को देखा तो बेड से उतरते हुए बोला कि अब दोबारा मुझे गर्मी में जाके मरना पड़ेगा। अब ये कहने लगा, भाई आप मेरे कमरे का एसी कब ठीक करवाएंगे? अगर आपने कल मेरे कमरे का एसी ठीक ना कराया तो कसम से मैं आपके कमरे में यहीं पे सो जाऊंगा। फिर आप जो भी करिएगा। ये कहते हुए उसके चेहरे पे खबीसाना मुस्कुराहट थी, जैसे वो अपने भाई को जता रहा हो कि वो उसकी बीवी के होते हुए उसके कमरे में रहेगा। तो अली ने एक जोरदार कहकहा लगाया और कहने लगा कि अरे भाई, मुझे ये मंजूर नहीं कि तुम आके मेरे और मेरी नई नवेली दुल्हन के सर पे मुसल्लत हो जाओ। हमें अपना वक्त भी गुजारना होता है। मैं बस तुम्हारे कमरे का एसी कल ही ठीक करवा दूंगा। अली की बात से ऐसा लग रहा था कि अपने घर के सारे काम वही करते हैं क्योंकि उनके दोनों भाई तो छोटे थे और पढ़ भी रहे थे। जाहिर चला गया था मगर अब भी मैं शौक के आलम में सोफे पे बैठी आंखों में आंसू लिए अली को देख रही थी जो मेरी आंखों में आए आंसुओं को नज़रअंदाज करके बेड पे बैठे कोई फिल्म चला के बैठ गए थे। उन्हें कोई सरोकार नहीं था कि मैं रो रही हूँ। थोड़ी देर बाद जब मैंने महसूस किया कि मेरे रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तो अपने शौहर से लाड कर रही थी, मगर जब उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तो मैंने अपनी आंखें जब रो रो के सूज चुकी थी उन्हें अच्छे से साफ किया और बेड पे जाके सो गई। मैंने अपनी तरफ का लैंप ऑफ कर दिया था। मैं नहीं जानती कि अली कब सोए और कब नहीं और फिर वक्त यूं ही गुजरता गया। अब मुझे इस घर में आए हुए पूरा 1 महीना हो गया था और उस 1 महीने में मैं तकरीबन दिन में कोई 2-4 बार अपने कमरे में आके मुंह छुपा के रो चुकी थी। हर रोज़ कुछ न कुछ ऐसा होता। सोनिया तो ज़्यादातर अपने कमरे में रहती, वो तो बाहर ही नहीं निकलती थी। यूनिवर्सिटी से आती और फिर सीधा अपने कमरे में घुस जाती और सारा-सारा दिन पता नहीं किससे मोबाइल पे बातें करती रहती। उसे कोई होश नहीं था कि उसकी एक भाभी है जो इस घर में नई है।
اس کے ساتھ کچھ بول لے، اسے ایڈجسٹ کرنے میں مدد کرا دے، مگر نہیں، وہ تو بس اپنے آپ میں ہی مگن رہتی تھی۔ میں اب یہاں پہ ایسی زندگی گزارنے لگی تھی جیسے مجھے یہاں پہ قید کر کے رکھا گیا ہو۔ دوپہر کا وقت تھا، میں کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ اس ولیمے والی رات کے علاوہ بھی میں 3-4 مرتبہ علی سے اس بات کا ذکر کر چکی تھی کہ آپ کے بھائی مجھے ٹھیک نہیں لگتے، وہ عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، کبھی گلے سے لگانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو ولیمے والی رات کی طرح علی نے مجھے ہر بار ڈانٹ دیا، اس لیے اب میں خاموش ہو گئی تھی۔ کچن میں کھڑے ہو کے کھانا بنانے میں میرا برا حال تھا، کیونکہ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ اپنے گھر پہ تو ہم صبح ہی کھانا کھاتے تھے اور پھر شام میں کھاتے، کیونکہ صبح کا ناشتہ امی اور میں 12 بجے لیٹ ہی کرتے تھے۔ ہماری روٹین وہاں پہ مختلف تھی، لیکن یہاں کا حساب علیحدہ تھا۔ صبح ہر کوئی ہلکا پھلکا ناشتہ کر کے اپنے کاموں پہ چلا جاتا، دوپہر کو دسترخوان لگایا جاتا۔ ابھی میں کھانا بنا ہی رہی تھی کہ اچانک سے کسی نے مجھے پیچھے سے تھام لیا تو میری چیخ نکل گئی۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ جیسے میں نے پیچھے دیکھا تو وہ تو خاور تھا۔ میں تو سمجھی تھی کہ اگر علی ہوں گے تو خاور کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ خاور کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ وہ کہنے لگا، بھابھی آپ پہ یہ گلابی رنگ بہت جچ رہا ہے، آج تو آپ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں۔ میں شرمندگی کی گہری کھائیوں میں گرتی جا رہی تھی اور وہ میری خوبصورتی کے قصیدے پڑھ رہا تھا۔ اسی وقت وہ لمحہ آیا جب میں نے پہلی مرتبہ اس سے کہہ دیا کہ خاور بھائی مجھ سے دور رہا کریں، میں آپ کی بھابھی ہوں۔ یہ کہہ کے میں چولہا آف کر کے کچن سے نکل گئی۔ ابھی میں اپنے کمرے میں پہنچی ہی تھی کہ پیچھے سے میری ساس اور خاور بھی آ گئے۔ خاور کہنے لگا کہ امی، بھابھی نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ آخر میں نے ایسا کیا کر دیا جو یہ بدتمیزی پہ اتر آئی ہیں؟ خاور اپنی ماں سے مخاطب تھا، مگر اس کی آنکھیں میری طرف تھیں۔ پھر میری ساس اس سے کہا، تم یہاں سے جاؤ، میں خود اسے سمجھا دیتی ہوں۔ ویسے تو میری ساس اچھی تھی، لیکن اس معاملے میں وہ بالکل بھی اچھی ثابت نہیں ہوئی تھی۔ خاور کے جانے کے بعد میں نے روتے ہوئے اپنی ساس کے دونوں ہاتھ تھامے اور انہیں ساری کہانی بتائی جو اس 1 مہینے میں میرے ساتھ گزری تھی۔ لیکن پھر وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگیں کہ سعدیہ، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میرے بیٹے اتنے نیک ہیں، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ تمہاری خام خیالی ہے، ان کی تربیت میں نے کی ہے۔ بھلے ہی ہمارے گھر کا ماحول کھلا ڈلا ہے، مگر وہ تمہیں بھی سونیا کی طرح سمجھتے ہیں، تو تم اتنا غلط کیوں سمجھتی ہو؟ تمہارا اپنا ہی ذہن خراب ہے تو تم ان پہ الزام لگا رہی ہو۔ میری ساس نے تو مجھے آڑے ہاتھوں لے لیا۔ اب میں نے مکمل طور پہ خاموشی اختیار کر لی تھی۔ میں شوہر اور ساس کی طرف سے جھڑکی جا چکی تھی، تو اب میں اپنا دکھ کسے بتاتی؟ میں امی کو تو ویسے بھی کچھ نہیں بتاتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ شوگر کی مریضہ ہیں اور اب تو وہ میرے بغیر گھر میں اکیلی رہتی تھی، اور اوپر سے میں بھی انہیں ٹینشن دینے پہنچ جاتی تو یہ بڑا ہی برا عمل ثابت ہو جاتا۔ پھر میری ساس کہنے لگیں کہ تمہاری یہ ٹینشن بھی میں جلد ہی دور کرتی ہوں۔ میں نے 1-2 جگہ خاور کے رشتے کے لیے کہہ رکھا ہے، کل ہم لوگ وہیں جا رہے ہیں، اس کی شادی ہو جائے گی تو تمہارا یہ قصہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جیسے ہی میری ساس نے یہ کہا تو مجھے تھوڑی سی خوشی محسوس ہوئی، اور پھر چٹ منگنی پٹ بیاہ والا کام ہوا اور میری دیورانی میرے گھر پہ آ گئی۔ خاور اب شادی شدہ ہو چکا تھا، دوسرے پورشن میں اسے شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کی بیوی بھی خوبصورت تھی اور پڑھی لکھی تھی، وہ بھی میری ہی طرح کی ایک لڑکی تھی، لیکن وہ اس ماحول میں ڈھل چکی تھی۔ شاید وہ پہلے پردہ نہیں کرتی تھی، اسی لیے اسے اس سب سے کوئی سروکار نہیں تھا، اور اسے تو اس سب سے بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جب میں نے محسوس کیا کہ باتوں ہی باتوں میں علی بھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے اور ہنس ہنس کے باتیں کرتے تھے، وہ بہانے بہانے سے اپنی نو بیاہتا بھابھی کو ہاتھ لگاتے اور اس بھابھی نازیہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بھی ہنس ہنس کے باتیں کرتی اور ایسا سمجھتی تھی کہ جیسے خاور کے بجائے علی ہی اس کا شوہر ہو۔ میں سب دیکھ رہی تھی اور گھٹ گھٹ کے جی رہی تھی۔ یہ سب میں اتنی مشکل سے برداشت کر رہی تھی کہ اب میرا کھانے پینے کا دل بھی نہیں کرتا تھا۔ میں سوکھ کے کانٹا ہوتی جا رہی تھی۔ میں جب بھی امی کے گھر جاتی تو امی کہتی، کیا بات ہے، کیا کوئی ٹینشن ہے، کیا گھر میں کوئی مسئلہ ہے جو تم اتنی پریشان رہتی ہو؟ مگر آج تک نہ میں نے انہیں کچھ بتایا اور نہ ہی میرا آگے بتانے کا کوئی ارادہ تھا۔ جب میں شام کو کچن میں کھڑی اپنی دیورانی کے ساتھ کھانا بنا رہی تھی تو میں نے باتوں ہی باتوں میں نازیہ سے پوچھا کہ اس کی فیملی کس طرح کی ہے، مطلب اس کی فیملی میں کون کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ بھابھی، ہماری فیملی تو بہت بڑی ہے، ہم سب کزنز ایک ساتھ رہتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے رات کو ہم سب کزنز چھت پہ پہنچ کے پارٹیز بھی کرتے تھے۔ ایک میں ہی لڑکی ہوتی تھی، 3 لڑکے ہوتے تھے، ہمیں بہت مزہ آتا تھا۔ ان کے ساتھ میں نے بڑا اچھا وقت گزارا ہے، لیکن شادی کے لیے وہ تینوں ہی ناکارہ نکلے، کوئی بھی رومانٹک نہیں تھا، بس باتیں کرانے کی حد تک ہی تھے۔ اسے میں نے امی ابا سے کہہ دیا کہ میں کہیں باہر ہی رشتہ کروں گی۔ اس کی یہ بے باکی کی باتیں سن کے میں ایک پل میں سمجھ گئی کہ وہ کسی فیملی سے بلانگ کرتی ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا،
لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب مجھے اتنی جلدی کرنا پڑ جائے گا۔ ابھی ہم وہیں پہ کھانا بنا رہے تھے کہ علی وہاں پر آ گیا۔ آج وہ آفس سے ذرا جلدی آ گئے تھے۔ آتے ساتھ ہی کہنے لگے کہ سعدیہ میرے کپڑے پریس کر دو، ایک دوست کے گھر جانا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس کی طبیعت معلوم کرنے کے لیے جانا ہے۔ میں جو آٹا گوندھ چکی تھی اور ہاتھ دھونے لگی تھی، میں نے جلدی جلدی ہاتھ دھویا اور اسی وقت کچن سے نکل کے اپنے کمرے میں پہنچ گئی اور الماری سے کپڑے نکال کے پریس کرنے لگی۔ میں یہ بھول گئی تھی کہ علی کو میں اپنی غیر موجودگی میں نازیہ کے پاس اکیلا چھوڑ کے آئی ہوں۔ حالانکہ جس طرح کے حالات میرے گھر پہ چل رہے تھے، مجھے یہ زیب تو نہیں دیتا تھا اور مجھے اس چیز پہ اپنی ہی غلطی محسوس ہوئی۔ جب میں کپڑے پریس کر چکی اور میں موبائل اٹھا کے صوفے پہ بیٹھنے لگی تو مجھے یاد آیا علی تو کچن میں ہے، وہ ابھی تک یہاں کیوں نہیں آئے؟ یہی سوچ کے میں وہاں سے اٹھی اور کچن میں پہنچی تو میرے سامنے کا منظر دیکھ کے سر ہی گھوم گیا۔ علی نے نازیہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے کہ بھابی آپ خاور کو سمجھایا کریں نا، وہ آپ کو ٹائم دیا کرے، سارا دن ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے۔ مجھے دیکھے میں ہر وقت سعدیہ کو باہر لے جاتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں۔ اس بات پہ نازیہ کہنے لگی دیور جی میں کیا کروں، خاور ہر وقت اپنے دوستوں میں لگے رہتے ہیں، مجھے تو بس رات کے وقت ہی وہ یاد کرتے ہیں۔ یہ کہہ کے اس نے کہکہا لگایا اور علی بھی ایک کہکہا لگا کے۔ رات والے لفظ میں اتنے راز پوشیدہ تھے جو ایک عورت کو زیب نہیں دیتے کہ وہ اپنے دیور سے ذکر کرتی، لیکن اس وقت میری برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ میں اسی وقت ہی غصے سے بپھری ہوئی شیرنی کی طرح کچن میں داخل ہوئی اور بنا کچھ کہے علی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں کھینچ کے باہر لانے لگی۔ انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا، شاید وہ سمجھ گئے تھے کہ میں کیا کہوں گی، کیونکہ یہ کوئی پہلی بار تو نہیں تھا۔ میں انہیں لے کے کمرے میں جا چکی تھی۔ کمرے میں جاتے ساتھ ہی میں نے دروازہ بند کیا اور علی کو صوفے پہ بٹھا دیا اور ان کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ علی خدا کا واسطہ میرے ساتھ یہ مت کریں، میں اس ماحول میں زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں جانتی ہوں آپ برے نہیں، مگر مجھے سب برا لگتا ہے، میں سب برداشت نہیں کر سکتی، پلیز آپ گھر علیحدہ کر لیں۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا تو وہ ہکا بکا ہو کے مجھے دیکھنے لگے، پھر انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے صوفے پہ اپنے ساتھ بٹھایا۔ کہنے لگے سعدیہ میں سمجھ سکتا ہوں یہ سب چیزیں تمہارے لیے عجیب ہیں، لیکن یار تم بھی تو سمجھنے کی کوشش کرو، تم یہاں پہ آ کے آئی ہو تو تمہیں اس ماحول میں ایڈجسٹ کرنا ہوگا، یہ سب ہمارے لیے عام ہے، اور ویسے تم جانتی ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم مجھے پسند ہو اور نازیہ صرف میری بھابھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم میں خوب فرینکنس ہے جس سے میں برا نہیں سمجھتا، پلیز اب میرا دماغ مت کھاؤ ورنہ میں اپنی حد بھول جاؤں گا۔ انہوں نے بات کے آخر میں تلخ جملہ کہا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں نے وہ بات کر دی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اپنا گھر بسانے کے لیے ہر عورت کو یہ قدم اٹھانا چاہیے۔ شروع میں تو مشکل لگتا ہے لیکن بعد میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ میں علی کو اتنا تو جانتی تھی کہ وہ کوئی برے نہیں، بس ان کا ماحول انہیں اس طرح بنا چکا تھا۔ میں نے علی سے کہا ٹھیک ہے، پھر یہ پورشن تو میرے نام پہ ہے نکاح نامے میں، تو پھر میں اس گھر میں رہوں گی، آپ جہاں جا کے رہنا چاہتے ہیں رہیں، اگر آپ نے رہنا ہے یہاں پہ رہیں اور ہم درمیان میں دیوار ڈلوا لیں گے، باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا تو علی خاموشی سے کمرے سے نکل گئے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ معاملہ حد سے بڑھ گیا ہے اور ویسے بھی ان کے دل میں کوئی چور نہیں تھا، اگر چور ہوتا تو شاید ان کا رد عمل مختلف ہوتا، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر تھا کہ شوہر مجھے اچھا ملا تھا، بس ماحول عجیب تھا، اور بچے جس ماحول میں پلے بڑھیں تو انہیں وہ چیزیں عجیب نہیں لگتی، بھلے ہی ان کے کریکٹر ٹھیک ہوں۔ پھر وہ ساری رات واپس نہیں آئے، نہ جانے وہ کہاں گئے۔ میں نے بھی وہ رات صبر کے ساتھ اکیلے گزار لی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں موجود تھے اور پھر کہنے لگے ٹھیک ہے، میں نے اس بات پہ غور کیا ہے، اگر تمہیں یہ سب برا لگتا ہے تو پھر ہم درمیان میں دیوار ڈلوا لیتے ہیں، کیونکہ یہ گھر بھی تو واقعی تمہارے نام پہ ہے، اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ علی کی بات سن کے میرا دل خوشی کے آنسو رونے لگا۔ میں نے اسی وقت ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا، اگر آپ یہ نہ کرتے تو شاید میں گھٹ گھٹ کے جیتی رہتی، کیونکہ یہ صرف میں نے آپ کو دھمکی دی تھی، میں سب بالکل بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر اگلے ہی ہفتے سے گھر میں کام شروع ہو گیا، دونوں پورشن بانٹ دیے گئے، میرا پورشن اب علیحدہ تھا، میرا کچن علیحدہ تھا، ہر چیز علیحدہ تھی، اب میرے گھر میں سکون تھا۔ سارا دن علی کام پہ ہوتے اور جب گھر آتے تو صرف میرے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ یہ بات نہیں تھی کہ ہم میں کوئی جھگڑے چل رہے تھے، میری دیورانی اور میں ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے، مگر اب ہمارے شوہر اپنی حدوں میں رہتے تھے۔ میں آج 3 بچوں کی ماں ہوں اور ہماری شادی کو پورے 13 سال ہو چکے ہیں، اور آج بھی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح بندہ دیا تھا، کیونکہ یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں کہ عورت کچھ بھی کر سکتی ہے، عورت تب تک کچھ نہیں کر سکتی جب تک اسے کسی قسم کی کوئی سپورٹ حاصل نہ ہو۔ مجھے گھر کی سپورٹ حاصل تھی کیونکہ نکاح نامے میں اماں نے وہ گھر میرے نام لگوایا تھا، اور پھر علی بھی کوئی دل کے برے یا کھوٹے انسان نہیں تھے، اور انہی باتوں پر ہی آج تک میرا گھر بسا ہوا ہے، اور اس پر میں جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔